دنیا جو ہے وہ ہمیں نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن ہم محنت تو دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید جو ہم کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں اس کا اجر مل جائے گا. بٹ ایکچولی اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ایوری تھنگ وی آر ڈوئنگ، ایوری ایفرٹ، ایوری اسٹرگل، اینڈ ہم جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہے وہ ہمارے رول ماڈلز ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ان دس ایج آف فتنہ وی آر سفرنگ فرام دس سچویشن کہ ہم لوگ کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ ہے سوشل میڈیا. وی امیٹیٹ وٹ وی آر لرننگ فرام دا سوسائٹی، اینڈ آفٹر دیٹ تربیت گھر کی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اب سوشل میڈیا یا پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہماری تربیت بن چکے ہیں، ہماری خاص طور پہ ینگ جنریشن کی. اور اس کے بعد اس میں ہمارے ماڈرن پیرنٹس بھی انوالو ہیں. They thought maybe we can't acceptable in the society if we do not follow the trends and if we do not follow the society. So these are not the natural things. These are the learnable things جو ہم نے سوسائٹی سے سیکھی ہیں. Unfortunately ہماری ینگ جنریشن بڑوں سے لے کے چھوٹے بچوں تک ہم انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. ہم جس چیز کے لیے ایفرٹ کریں گے ہمیں وہی چیز ملے گی. So make your standards کہ آپ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پھر آپ کی اپ کمنگ جنریشن بھی اسی کے پیچھے جائے گی، بجائے کہ اگر آپ اچھی چیز کو فالو کریں گے. اسٹینڈرڈز آر ناٹ لسٹی اینڈ ناٹ اباؤٹ دا ڈیزائرز، تو انشاءاللہ یور اپ کمنگ جنریشن ول بی دا بیسٹ. آج 90 to 95% یوتھ جو ہے وہ حرام ریلیشن شپ اور سو کال چیزوں میں کیوں انڈلج ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھا دیکھی کیوں وہ اس سب میں ملوث ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنی زندگی کے مقصد ہی نہیں پتا. They don't know about their real identity. They don't have their own direction to go. اسٹیون کوفی کا آپ کو پتا ہوگا، ان کا فیمس یہ سینٹینس تھا کہ جس انسان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا نا تو پھر اس کو ہر چیز جو ہے وہ ڈی ٹریک کرتی ہے. مطلب اس کے اراؤنڈ جو کچھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر جو کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے، ایوری تھنگ اراؤنڈ ہم، تو پھر وہ اس سے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنا زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں پتا. اینڈ اٹس سائیکولوجیکلی فیکٹ کہ آپ کے پاس اگر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ آل ٹائم اپنے آپ کو فری رکھتے ہیں، تو دین پھر آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ تباہ کرتی ہے. آپ کا نفس جو ہے وہ فری رہ کے آپ کا دشمن بن جاتا ہے. پھر جو چیز اس کے سامنے آتی ہے، جو چیز اس کے سامنے ایکسپوز ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کر دیتا ہے. ہماری ینگ جنریشن اسی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے کہ کبھی انہوں نے اپنے لیے 5 منٹ کا بھی وقت نہیں نکالا کہ ہم یہ بیٹھ کے سوچیں کہ what is our real purpose, what is our identity. I think جو بہت ویلے لوگ ہوتے ہیں یا جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کی زندگی بیکار ہوتی ہے، وہ اس سو کال چیزوں میں جو ہے ملوث ہوتے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ اس سب کا کوئی مقصد نہیں ہے جو میرے پتہ نہیں کنٹرول میں بھی ہے یا نہیں ہے. اس سب کو پھر لسٹ کہا جاتا ہے. کوئی جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی منزل نہیں ہے، تو پھر بس آپ اپنے نفس کو مزہ دے رہے ہیں اور خود کو بھی برباد کر رہے ہیں. سو دین وی آر اسپینڈنگ آور لائفز جسٹ آن لسٹ. جو اشرف المخلوقات ہے اس کا تو دنیا کے اندر کام ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو بہت کام کرنے ہیں. گاندھی کا ایک فیمس کوٹ تھا، اف یو وانٹ چینج ان دا ورلڈ سو چینج یور سیلف فرسٹ. تو اپنے آپ کو چینج کریں. آپ سوشل میڈیا سے ایکسپوز ہوتے ہیں، جس سے بھی ہوتے ہیں آپ اس میں انڈلج ہوتے ہیں بیکاز یو ڈونٹ ہیو پرپز. جب آپ کے پاس پرپز ہوگا، ڈائریکشن ہوگا، آپ کو اپنے کام پتہ ہوں گے، تو آپ کبھی بھی ان چیزوں میں انڈلج نہیں ہوں گے. دنیا کے اندر آزمائشیں، امتحانات، ٹرائلز اور تکلیفیں آنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہمیں اس ذات کے قریب لے کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہی الحمدللہ ہمیں ہر نعمت ملتی ہے. ہمیں اپنے رب کی قدر تب نہیں ہوتی جب ہمیں سب مل رہا ہوتا ہے، لیکن تب ضرور ہوتی ہے جب ہم دنیا کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں. ویسے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ خدا پھر بھی کتنا رحیم ہے کہ ہم اسے بھول جاتے ہیں اور جب کچھ چاہیے ہوتا ہے اسے پکارنے لگتے ہیں اور وہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس تو آیا ہے، اور سب معاف کر کے جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کر. کبھی آپ نے کسی انسان میں یہ ظرف دیکھا ہے؟ کوئی انسان اس کے پاس صرف ایسے ہی آئے اور کبھی آئے اور کبھی جب آئے تو صرف مطلب کے لیے آئے، تو آپ خود سوچیں گے کہ یار یہ تو انسان میرے پاس مطلب کے لیے آتا ہے، ویسے اسے کوئی پرواہ نہیں، تو آپ اسے اگنور کرنا، اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اللہ کی ذات ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا بہتر اسے ہی معلوم ہے. وہ انہیں ہی آزماتا ہے جن سے اسے محبت ہوتی ہے، اور اسی چیز سے آزماتا ہے جو چیز ان کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس غم کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کرتا ہے، اور پھر آگے جو ہمیں ملتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے. ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت دکھ اور تکلیفیں. ایون ہم یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ کاش دنیا میں سکون ہوتا، ہمیں بھی سب کچھ ملتا ہوتا. We start doing comparison and you know that's very dangerous for our iman. Being a Muslim ہمارا اس بات پر توکل اور یقین ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں مکمل انصاف ہوتا تو پھر روزے جزا کی کیا ضرورت تھی، اور اگر اس دنیا کے اندر خوشی خوشی ہوتی تو پھر جنت کی ضرورت نہ پڑتی. As it is mentioned in Quran, كل من عليها فان، دنیا میں ہر چیز نے فنا ہو جانا. وَيَبْقَى
وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ ہے۔ So my dear brothers and sisters, see, دنیا ظالم ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، نہ ہی سکون اور نہ ہی خوشی، اور اللہ نے یہ سب جانتے ہوئے یہ آزمائشیں، فتنے، ٹیسٹ، یہ ٹرائلز، یہ خون ریزی اور ایسے ہنگامے بنائے ہیں تاکہ انسان یہ جان لے کہ دنیا معمولی ہے اور جلد ہی ختم ہونے والی، اور ایٹ دا اینڈ یہ سب امتحانات اس لیے ہیں کہ انسان دنیا کی بجائے آگے آنے والی زندگی کے لیے سخت محنت کرے، کیونکہ جب ہم یہ جان جائیں گے نا کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے اور خوشی نہیں ہے، تو پھر ہم صرف ایک ہی چیز کے لیے کام کریں گے اور محنت کریں گے کہ کیا آنے والا ہے اور کیا باقی رہ جائے۔ So we will start prioritizing our deen and work for the day of judgment and Jannah inshallah۔ سمجھ نہیں آتی کیا آپ اتنے ورتھ لیس ہیں، کیا آپ کی لائف اتنی پرپز لیس ہے کہ آپ کسی پہ اپنی ساری زندگی ڈیپینڈ کر دیتے ہیں؟ جو پیرنٹس جنہوں نے آپ کو ڈائریکشن دکھانی ہے، جس اللہ نے آپ کو ڈائریکشن دکھانی ہے، آپ ڈائریکشن جو ہے وہ کچھ وقت کا جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ اس سے وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ ماں جو ہے وہ ساری زندگی آپ کی خدمت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، ہر برے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس جس کے ساتھ آپ تعلق میں اس کی آپ ایسے سنتے ہیں جیسے اصل میں پیرنٹس وہ ہے آپ کے، جس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ گھر کا، آپ کو کچھ رہن سہن کا نہیں پتہ، بس کچھ وقت کے تعلق سے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا سب کچھ، اور اس میں لٹرلی سکون نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں، آپ سب دیکھتے ہیں کہ حرام ریلیشن شپ کی اینڈنگ کیا ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو کم ود حلال ریلیشن شپ، سب سے پہلے حق آپ کا آپ کے پیرنٹس پہ ہے، پھر اس کے بعد آپ کی باڈی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے گولز کو سیٹ کریں، ان پہ فوکس کریں، جب اسٹیبل ہو جائیں گے پھر آپ جو ہے شادی کریں، آپ خوشحال زندگی گزاریں سکون سے۔